اسلام کے ان 5 شعبوں میں سے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق ہیں۔ آج ایمانیات کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ آخرت کے اندر انسان کو جو جزا ملے گی اعمال کی وہ جنت کی صورت میں، اور انسان کو برے اعمال کی سزا جہنم کی صورت میں ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اعراف ہے، اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ایمانیات کے سلسلے میں ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں اس بات پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جنت اور جہنم حق ہیں، اور جنت کا ثواب اور عیش و آرام اور دوزخ کا عذاب سب حق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تمام جسمانی اور روحانی لذتیں اور راحتیں اہل جنت کو میسر ہوں گی، اور دوسری طرف تمام جسمانی اور روحانی مصیبتیں اہل جہنم کو ملیں گی۔ اور اس بات پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہوگا کہ جنت اور دوزخ دونوں پیدا ہو چکی ہیں اور فی الحال موجود ہیں۔ حساب و کتاب کے بعد ایک گروہ دوزخ میں بھیجا جائے گا اور ایک گروہ جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ بعض لوگ جو کہ اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے، وہ یوں کہتے ہیں کہ جہنم اور جنت یہ قیامت کے دن پیدا ہوں گے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ قرآن کریم کے بے شمار آیات سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ جنت متقیوں کے لیے تیار ہو چکی ہے اور دوزخ کافروں کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اور اس بات پر کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے واقعے کے الفاظ قرآن مجید کے دلیل کے طور پر کافی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، معلوم ہوا جنت اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا ہے۔ اور اس بات پر بھی ہمیں عقیدہ رکھنا ہوگا کہ جنت اور جہنم دونوں دائمی ہیں، اور دونوں دار البقاء اور دار دوام ہیں، ان کو کبھی فنا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے۔ جنت کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائیں، ایک ایک نعمت پر ایک ایک وہاں کی روحانی جسمانی لذت اور اہل جنت کی راحتیں، ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ اسی طرح دوزخ کے جتنے عذاب قرآن مجید میں بیان ہوئے، اور اسی طرح جو دوزخ کے عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یہ سارے کے سارے عذاب ان پر ایمان لانا لازم ہے کہ یہ برحق ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم قرآن مجید میں ایک سورت کا نام پڑھتے ہیں، سورہ اعراف۔ اعراف اصل میں اس مقام کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ اعراف یہ مقام حق ہے، قرآن مجید میں پوری سورت اس نام پہ موجود ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اعراف اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ اس میں نہ جنت جیسی راحت ہوگی نہ دوزخ جیسی مصیبت ہوگی، مگر یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے اسلامی تعلیمات سے کہ یہ اعراف کا مقام دائمی نہیں ہے۔ اس پر جو لوگ ہوں گے وہ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھیں گے اور ان سے کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
سورۃ الاعراف میں اس کے بارے میں بہت واضح الفاظ میں آیات نازل فرمائیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس کا نام اعراف ہے، اس پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کے چہروں کی علامت سے پہچان لیں گے کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ قیامت کے دن اصل میں 3 قسم کے آدمی ہوں گے۔ ایک وہ جن کی نیکی ان کی بدی پر غالب ہوگی، انہیں جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ دوسرے وہ کہ جن کی بدی ان کی نیکی پر غالب ہوگی، انہیں دوزخ میں جہنم میں جانے کا حکم ہوگا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور بدی برابر ہوگی، ان کو مقام اعراف میں ٹھہرانے کا حکم ہوگا۔ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھہرائے رکھے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا تو ان کی خطائیں معاف کر کے ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ دے دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اعراف کے بارے میں فرمایا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ اہل اعراف کو حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تم پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ لہذا یہ اعراف، یہ بھی اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کوئی دائمی مقام نہیں ہے، لیکن بالآخر اعراف والے جنت میں جائیں گے۔ ایمانیات کے سلسلے میں آج ہم نے جنت، جہنم اور اعراف کے بارے میں مطالعہ کیا، اور اس کے بعد دوسرا شعبہ جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ ہے عبادات۔ عبادات کے سلسلے میں ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور پھر ہم نے گزشتہ درس میں عمرے کے بارے میں مطالعہ کیا۔ آج ہم حج کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ جس طرح آپ نے عمرے کو سمجھا گزشتہ درس میں کہ عمرے کے اندر 4 کام ہوتے ہیں، اگر آپ ان 4 کاموں کو کر لیں تو عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک احرام باندھنا، دوسرے طواف کرنا، تیسرے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور چوتھے سر کے بال منڈانا یا کترانا۔ جس طرح عمرے کے 4 کاموں کو آپ نے سمجھا تو پورا عمرہ ذہن میں آ گیا۔ اسی طرح جب آپ مناسک حج یعنی حج کے اعمال کو اگر یاد کرنا چاہیں، ذہن نشین کرنا چاہیں، تو اس کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ حج کے کل 5 دن آپ ذہن میں رکھیں کہ حج کے پہلے دن کیا کام کرنا ہے، حج کے دوسرے دن کیا کام کرنا ہے، حج کے تیسرے دن کیا کام کرنے ہیں، حج کا چوتھا دن اس میں کیا کام کرنے ہیں، حج کا 5واں دن اس میں کیا کام کرنے ہیں۔ تو 5 دن کے اعمال آپ ذہن میں رکھیں تو پورے مناسک حج جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ حج کے اصل میں کل 5 دن ہوتے ہیں: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 8، 9، 10، 11 اور پھر 12، یہ کل 5 دن ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ 8 ذی الحجہ کو کیا کام کرنے ہوتے ہیں، کہ 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ میں ہوتے ہیں، اور آپ حج کا پہلا دن ہے، اس میں آپ 8 تاریخ کو احرام باندھ کے منا اپنے خیمے میں جا کر رہائش رکھیں گے، اپنے مکتب میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کر آپ رہیں گے۔ وہاں آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں پڑھیں گے۔ اگر رات کو آپ کو لے گئے منا تو ایسی صورت میں فجر کی نماز بھی آپ وہاں پڑھیں گے۔ تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں آپ منا میں پڑھیں گے۔ رات بھی آپ منا میں قیام کریں گے۔ اور احرام کیسے باندھتے ہیں اس کا ذکر ہم نے عمرے میں پڑھ لیا۔ تو احرام باندھ کر منا جائیں گے اور منا جا کر سارا دن وہاں رہیں گے۔ یہ آج حج کا پہلا دن یہ مکمل ہو گیا کہ حج کا پہلا دن ایک کام بس، کہ احرام باندھ کے منا اپنے خیمے میں جانا ہے۔ پھر اس کے بعد حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، پہلے تو یہ کتابوں میں تو یہ لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کر کے عرفات روانہ ہو جائیں، لیکن اب رات ہی کو
جو ہے وہ منا سے عرفات لے جاتے ہیں۔ جب 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن ہو تو آج 2 کام کرنے ہیں اہم ترین۔ ایک وقوف عرفہ جو کہ فرض ہے وہ کرنا ہے، اور ایک مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ تو یہ 2 عمل حج کے دوسرے دن میں کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ حج کے دوسرے دن آج کل رات ہی کو وہ منا سے عرفات لے جاتے ہیں، وہاں جا کے وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ وقوف عرفہ یہ فرض ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وقوف عرفہ کو سمجھنے کے لیے آپ 3 چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے، نمبر 2 اس کا وقت کیا ہوتا ہے، نمبر 3 عرفات میں وقوف کرنے کے دوران کیا کام کرنے ہوتے ہیں۔ بس 3 باتیں سمجھ لیں تو وقوف عرفہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں؟ میدان عرفات میں جا کے ٹھہرنا، اس کو وقوف عرفہ، وقوف کا معنی ٹھہرنا، کھڑے ہونا، رکنا۔ تو آپ جا کر میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، بس یہ فرض ادا ہو گیا۔ وقوف عرفہ یہی فرض ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وقت کتنے سے کتنے بجے تک، تو زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہنا ہوتا ہے۔ اب اس میں کریں گے کیا؟ اب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آج کل رات ہی کو منا سے عرفات لے جاتے ہیں، گویا کہ فجر کی نماز آپ کی میدان عرفات میں ہوگی، لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ وقوف عرفہ تو زوال کے بعد شروع ہوگا، لہذا آپ کے پاس وقت موجود ہوتا ہے، آپ فجر کی نماز پڑھیں اور آج عرفات میں، اور پھر تکبیر تشریق پڑھیں۔ تکبیرات تشریق یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو تکبیرات پڑھتے ہیں وہ تکبیرات تشریق کہلاتے ہیں، یہ بھی واجب ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ ہر فرض نماز کے بعد 9، 10، 11، 12 کی 5 نمازیں اور 13ویں ذی الحجہ کی 3 نمازیں، یہ کل 23 نمازیں ہو جائیں گی۔ ان 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہوں گی، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ، مردوں نے بھی خواتین نے بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد آپ میدان عرفات میں ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، آپ آرام کیجئے، زوال کے وقت کھانا وانا کھا کے اس کے بعد جو امام، جو حرم کے امام ہوتے ہیں یعنی عرفات کے امام ہیں، ان کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں آپ پہلے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، پھر فوراً ظہر ہی کے وقت میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں، جیسے اکثر حاجی اپنے خیمے میں پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ آپ رات تک روانہ ہوں گے، رات تک وہاں پہنچیں گے۔ وقوف مزدلفہ، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وقوف مزدلفہ کا مطلب ہوتا ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رکنا، ٹھہرنا۔ اور مزدلفہ میں جو وقوف کا وقت ہے وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے کے درمیان، یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے۔ لہذا اگر رات کو دیر بھی ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب آپ نے ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آج سورج غروب ہونے کے بعد عرفات کا وقوف مکمل ہو گیا، اب آپ نے مزدلفہ جانا ہے، اور آج مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی، بلکہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے، 1 اذان اور 1 اقامت کے ساتھ۔ چنانچہ آپ مزدلفہ پہنچیں گے اور وہاں پہنچ کر 1 اذان اور 1 اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں گے۔ صبح صادق سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے آپ، پھر اس کے بعد آپ یہاں سے 70 کنکریاں چن لیں۔ مزدلفہ سے کنکریاں چننا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن دراصل آگے کنکریاں ملتی نہیں ہیں، اس لیے
کنکریاں 70 ہر حاجی 70 کنکریاں چن لے مزدلفہ سے، پھر اس کے بعد کھانا وانا کھا لیں اور آرام کر لیں، اور پھر اس کے بعد جب صبح صادق ہو تو ایسی صورت میں صبح صادق ہونے سے پہلے فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں اور وضو کریں، اور اس کے بعد جب فجر کا وقت ہو جائے فجر کی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا وقوف مزدلفہ ہو گیا۔ وقوف مزدلفہ میں ایک بات بڑی ذہن میں رکھنی چاہیے، اس سے بڑی سہولت ہو جاتی ہے کہ میدان عرفات میں جب آپ نے وقوف عرفہ کرنا تھا وہاں تو آپ نے زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک مکمل وہیں رہنا واجب ہے، لیکن مزدلفہ کا جو وقوف ہے اس کے اندر صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک مکمل وقت رہنا لازم نہیں ہے، آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی فجر کی نماز پڑھ کے روانہ ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے حج کا پہلا دن 8 ذو الحجہ ایک کام کرنا تھا کہ احرام باندھ کر اور ہم نے مینا میں اپنے مکتب میں خیمے میں جا کے رہنا تھا، اور حج کا دوسرا دن 2 کام کرنے تھے، ایک وقوف عرفہ اور ایک وقوف مزدلفہ۔ یہ وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد جب اگلے دن میدان جو ہے وقوف مزدلفہ سے آپ پہنچیں گے مینا میں اپنے خیمے میں تو حج کا تیسرا دن شروع ہو چکا ہوگا۔ تو انشاءاللہ حج کے تیسرے دن کے بارے میں کل کے درس میں ہم مطالعہ کر سکیں گے۔ آج ہم نے عبادات کے سلسلے میں حج کے پہلے 2 دنوں کے کاموں کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ہم معاملات کے سلسلے میں ہم آج مطالعہ کریں گے سود کے بارے میں۔ سود کے معاملات ایسے ہیں کہ جو آج معاشرے کے اندر اتنے عام ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے بچنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ایمانی قوت والے حضرات وہ اس سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ سود کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ واضح طور پر اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ہمیں سمجھایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ایسا پریشان خبطی قسم کا انسان بنا دے گا جیسے شیطان نے ان کو چھو کر بالکل عقل و حواس ختم کر دیے۔ آج جو لوگ سودی معاملات میں پڑ جاتے ہیں ان کے دلوں سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے کس طرح سکون کو ختم کیا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت برائی بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ایک معمولی حصہ یہ ہے کہ اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی والدہ سے بدکاری کرے۔ اتنے سخت الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب کوئی کسی کو قرض دے پھر قرض لینے والے سے کوئی ہدیہ قبول نہ کرے، کیونکہ یہ بھی سود ہے، قرض دے کر اس پر کوئی فائدہ اٹھانا اسے سود کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا، اگر کوئی شخص ہوگا بھی بچنے والا تو اس کو سود کا بخار یعنی اثر پہنچے گا، ایک روایت میں اس کو سود کا غبار پہنچے گا۔ تو آج ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی بندہ بھی سود سے بچنا چاہے تو اس کو اپنے لیے بڑی مشکلات محسوس ہوتی ہیں، لیکن اس دور میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جی سود سے نہیں بچا جا سکتا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ آج کل الحمدللہ علماء سے رابطہ کیجئے اور اپنے کاروبار کو اور اپنے معاملات کو اور اپنی بچت کو اور اسی طرح اپنے مالی معاملات کو سود سے بچانے کی آپ 100% کوشش کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر یعنی سود لینے والے پر، اور اس کے کھلانے والے پر یعنی دینے والے پر،
اور اس کے لکھنے والے پر اور اس سودی معاملے کے گواہ پر، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں، یعنی گناہ میں برابر ہیں بیچارے سارے کے سارے۔ اتنا سود کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا۔ اس لیے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو سود سے بچانے کی کوشش کریں، اور علماء سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں۔ وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز رہنمائی کریں گے آپ کی کہ کس طرح سودی معاملات سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سود کے معاملات سے زندگی کے بھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو تھا معاملات کے سلسلے میں، آج ہم نے سودی معاملات کے بارے میں مطالعہ کیا، اور آج ہم معاشرت کے سلسلے میں مطالعہ کریں گے کہ ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خوب رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوب رہنمائی فرمائی۔ اور بچوں کے معاملات میں تربیت کرتے ہوئے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی کیسے تربیت کریں، اس کے لیے آپ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تربیت کے لیے بہت واضح احکامات دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو جب حکمت اور دانائی دی تو انہوں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی۔ آپ صرف سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے تو اس میں سے آپ کو وہ اصول ملیں گے۔ پہلا اصول اولاد کی تربیت کا معاشرے میں رہتے ہوئے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ انسان اللہ کے ساتھ شریک کیسے کرتا ہے کہ پہلے اس اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کو انسان اپنے دل میں اہمیت دیتا ہے، پھر اسی سے ڈرتا ہے، اسی اس کا خوف اس کے اندر ہوتا ہے، اسی کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ کی بڑائی ذہن میں نہیں ہوتی، اس دوسری چیز کی بڑائی ذہن میں ہوتی ہے۔ اس طرح شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو گھروں کے اندر جو مائیں ہوتی ہیں، دودھ پینے والے جو بچے ہوتے ہیں، ان تک کے ذہنوں کو بسا اوقات بیچاری دین سے نابلد ہونے کی وجہ سے وہ بدل دیتی ہیں۔ جیسے وہ دودھ پیتے بچے کو اگر وہ یہ کہیں کہ تم جو ہے وہ دودھ پیو ورنہ تمہیں بھالو لے جائے گا، تم دودھ پیو ورنہ تمہیں ڈوگی کھا لے گا، کتا کھا لے گا، تم دودھ پیو ورنہ یوں ہو جائے گا، تمہیں میں اندھیرے کمرے میں بند کر دوں گی۔ تو مائیں جو ہے وہ دودھ پیتے بچے کو بسا اوقات جو ہے وہ کتے سے ڈراتی ہیں، بھالو سے ڈراتی ہیں، اندھیرے سے ڈراتی ہیں، تو ساری زندگی پھر وہ بڑے ہو کر بھی مخلوق سے ڈرے گا، خالق سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ ماں نے اس پر تو محنت نہیں کی کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ناراض ہوگا اگر نہ عمل کیا۔ تو شروع میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی بڑائی بچیوں کے ذہن میں ڈالی جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز بڑے ہو کر بھی یہ بچے پھر جوان ہو کر بھی اللہ سے ڈریں گے، مخلوق سے نہیں ڈریں گے۔ دوسری کیفیت حضرت لقمان علیہ السلام نے دوسرا اصول یہ بتایا کہ بچوں کو ہمیشہ اس بات کی تربیت دی جائے کہ وہ ماں باپ سے حسن سلوک رکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کریں، ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں۔ اب بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بچوں کو شکر گزار بنانا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جب ہمارے بچے اور بچیاں ناشکرے ہو جاتے ہیں، اتنی نعمتیں، اتنا سب کچھ، پھر بھی ان کی زبان پہ آ جاتا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے ہمیں کیا دیا، حالانکہ نعمتوں کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کی تربیت میں کمی ہو جاتی ہے، کہ ماں باپ کو چاہیے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا سکھائیں، اور پھر ماں باپ کا شکر بھی ادا کریں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ جو نعمت دیتے ہوئے ماں باپ نظر آ رہے ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرے گا تو جو نعمت دیتا ہوا اللہ نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کریں گے۔ اس لیے بچوں کو شکر کا طریقہ سکھایا جائے کہ جب بھی ان کو کوئی چیز دی جائے تو وہ جواب میں کہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ کا بھی شکر ادا ہوا اور بندے کا بھی شکر ادا ہو گیا۔ اور پھر ہم اس اولاد کی تربیت کرتے ہوئے بات کو ماننا، اس کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔
بات کو نہیں ماننا، بس مزاج بنا ہوا ہے کیونکہ اس پر تربیت نہیں ہوئی۔ اب کہاں تک بات کو مانے؟ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کی بات کو کہاں تک مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی ان آیات میں یہ بھی سمجھایا کہ اگر یہ ماں باپ گناہ کا حکم دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیں، پھر ان کی بات نہیں ماننی، اور اس وقت تک جب تک کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق باتیں کہتے رہیں، ان کی بات ماننا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں کے ایمان پر محنت کرنا، کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے یوں کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی رائی کا دانہ بھی کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمان و زمین کے اندر ہو، اللہ اس کو لے آئے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ ایمانی محنت کرنا یہ بہت لازم ہو چکا۔ جب بچوں کی تربیت اس طرح کر دی جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو پھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے، یا ماں باپ سے بچہ ڈرتا ہے، ماں سے ڈرتا ہے، یا باپ سے ڈرتا ہے، یا استاد سے ڈرتا ہے۔ جہاں تینوں نہیں ہوتے وہاں بچہ غلط کام کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ جہاں بھی تم ہوگے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تو ایسی صورت میں یہی باتیں پھر انسان کے لیے بہت مفید ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر۔ تو نماز کی تلقین کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پہ پٹائی کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی بچے کو نہیں مارا، اس لیے کہ 7 سال کی عمر سے جب پابندی سے کہا جائے گا تو 10 سال کی عمر میں مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں تو نماز کا کہتے نہیں، عمر ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں کہتے، جب جوان ہو جاتے ہیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، حالانکہ جوان اولاد کو مارنے کا تو کہیں حکم نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کی پابندی کروائیں گے تو بڑے ہو کر وہ اس کے عادی رہیں گے۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بیٹے، تو نیکی کا حکم دے، برائی سے روک۔ آج لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو میڈیا کی برائی سے کیسے بچائیں اور اتنی فتنے آگے کیسے بچائیں، تو اس کا جواب واحد یہ ایک ہی ہے کہ بچوں کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تربیت دینا، یعنی ان کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا آ جائے، وہ کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو سن کر معلوم کر لیں کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، بس یہ چیز پیدا کر دی جائے تو پھر فتنے جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ کم از کم ان کو یہ تو پتہ چلے گا کہ یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے صبر کرنا سکھایا، برداشت کرنی سکھائی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کر۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ جی دیکھو اتنے بڑے جوان ہو گئے، ان میں برداشت ہی نہیں ہے، ان میں صبر کا مادہ نہیں ہے، ذرا ذرا سی بات پر چلا اٹھتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کام بچپن سے کرنے کا ہے، کہ بچپن سے ان کو سمجھایا جائے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ باہمت بنانا بچپن سے ہوتا ہے، جوانی کے اندر جا کر اس کے اندر برداشت پیدا کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہ، یعنی بچوں کی تربیت ان کے چہروں کی تربیت، جسے کہتے ہیں فیس امپریشن کی تربیت، کہ بچوں کے چہرے کے تاثرات کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ دوسروں کے سامنے کیسے رہنا ہے، کیسے خندہ پیشانی سے ملنا ہے، کھلے چہرے کے ساتھ ملنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اے میرے پیارے بیٹے، تو زمین میں اترا کے نہ چل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بچوں کی چال کو ٹھیک کرنا، ان کی چال کے اندر میانہ روی ہو، عاجزی ہو، تکبر نہ ہو۔ پھر وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، سمجھایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو دھیما رکھ۔ بچوں کی آواز پر محنت کرنا، کتنی ہاں ٹھیک ہے آپ نے پڑھانا ہے، بولنا ہے، کوئی اونچی آواز سے کسی کو بلانا بلا لیجئے، لیکن عام حالات کے اندر اپنی آواز پر کنٹرول رکھنا، اپنی آواز کو دھیما رکھنا، ادب و احترام سے بات کرنا، یہ
سب وہ تعلیمات ہیں جو آپ کو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ملیں گی۔ تو آج معاشرت کے سلسلے میں ہم نے مطالعہ کیا کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اور لقمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اصول سکھائے قرآن مجید کے اندر۔ دین اسلام کا 5واں شعبہ جس کے بارے میں ہم ہر روز بات کرتے ہیں وہ ہے اخلاقیات، انسان کی عادتیں۔ ان اخلاقیات میں سے ہم برے اخلاق کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں بری ہوتی ہیں جن سے بری عادتوں سے انسان نے بچنا ہوتا ہے۔ آج ہم جس بری عادت کے بارے میں، برا خلق، بری عادت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حسد۔ حسد کا لفظی مطلب ہوتا ہے دل میں جلنا، کڑھنا، اور اسلامی اصطلاح میں حسد کہتے ہیں کسی کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا اور کڑھنا اور یہ چاہنا کہ اسے بھی نعمت چھن جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور یہ اتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورۃ الفلق، جو آخری صورتوں میں سے ہے، معوذتین میں سے پہلی صورت، اس سورۃ الفلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آپ حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگے جب وہ حسد کرے۔ اتنا برا ہے اس کا یہ عمل کہ معلوم ہوا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں ان کی برائی کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یہ حسد کرنے والا اب حسد سے کیسے بچیں؟ اس کے لیے دیکھیے حسد کس کو کہتے تھے کہ دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا، کڑھنا اور یہ چاہنا کہ اسے نعمت چھن جائے۔ اب اس کا علاج کیا کرے انسان کہ حسد کا علاج یہ پہلا یہ ہے کہ انسان اس حسد کو غبطہ میں تبدیل کر دے۔ غیم با طاہا غبطہ، غبطہ کا معنی رشک، یعنی دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر یہ دعا مانگنا اے اللہ مجھے بھی دے دے، یہ تو گناہ نہیں ہے۔ اس لیے حسد ناجائز اور غبطہ رشک کرنا جائز ہے، تو انسان فوراً اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اور ساتھ انسان یہ بھی دعا مانگے اے اللہ تو نے جو اس فلاں بندے کو نعمت دی ہے اے اللہ اس کو مبارک فرما، اور ہمت کر کے اس بندے کو بھی مبارکباد دے دی جائے تو حسد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ حسد اتنی بری بلا ہے کہ حسد کرنے والا کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن خود اپنی جلائی ہوئی آگ میں جلتا رہتا ہے، ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ حسد کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حسد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے، بلکہ عام طور پر حسد میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور الٹا انسان کے حسد کرنے والے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کی عادت سے بھی بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے نعمتیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اخلاقیات کے سلسلے میں آج ہم حسد کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب